سامنے آئی ہے اور حالات کی دشواریاں، حالات کی پریشانیاں، یہ ان کو نکھارنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے آتے ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر آج تک آپ کوئی ایسی تاریخ بتائیں یا ایسا حوالہ پیش کریں جس میں مسلمانوں کی نفری اور عددی تعداد بہت زیادہ رہی ہو اور مسلمان مادیت کے اعتبار سے بہت زیادہ رہے ہوں، ایسی کوئی تاریخ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا جو باب شروع ہوتا ہے ہجرت سے لے کر بدر کے میدان تک اور احد کی پہاڑیوں تک اور حنین کے میدان تک اور مدینہ منورہ میں رہ کر خندق کی گہرائیوں تک اگر آپ جائزہ لیں تو صحابہ کرام ہمیشہ ان کی تعداد کم رہی اور ہمیشہ وہ تنگ دستی میں رہے، مادیت اور ذرائع اور وسائل کی قلت کا سامنا ہمیشہ رہا، لیکن حوصلہ اور ایمان کی قوت اور اللہ پر یقین، یہ اتنا مضبوط اسلحہ ان کے پاس رہا کہ اللہ نے ان کے قدموں میں کبھی لغزش پیدا نہیں ہونے دیا اور ان کے قدموں میں استحکام برابر۔ آج کئی لوگ کہتے ملتے ہیں کیا ہوگا مسلمانوں کا، کیا ہوگا بنگال میں، کیا ہوگا بہار میں، کیا ہوگا ہندوستان میں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں حوصلے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہوگا اور یہ سمجھ کر رہنا ہوگا کہ اس ملک میں اب جتنے حالات بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں کیے جائیں، جو حالات سن 1947 میں برپا کیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، آزادی کے 80 سال ہو چکے، اب تک وہ حالات اس ملک میں پیدا ہوئے۔ جب اس دن مسلمان دوبارہ یہاں جم گئے اور قدموں میں مضبوطی آ گئی تو آج یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو نہ تو خوف زدہ ہونا چاہیے، نہ غم زدہ ہونا چاہیے، نہ بزدلی کا شکار ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے حوصلوں کو پست کرنا چاہیے۔ یہ امت کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ پستی کی طرف چلی جا رہی ہے، یہ ڈر، خوف، سراسیمگی کے عالم میں بدستور بتدریج چلی جا رہی ہے۔ نہیں، اس ملت کو، نوجوانوں کو اس خوف کے ماحول سے نکالنا ہوگا۔ ٹرین میں ہونے والے اکا دکا حادثات اور سوشل میڈیا پر ان کے شیئر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہوشیار ہونے کے لیے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے اور اللہ کے گھر سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ الحمدللہ آپ آزادی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ داڑھی ٹوپی رکھ رہے ہیں۔ اگر حالات ایسے آ جائیں جیسے حالات روس کے مسلمانوں پر آئے تھے کہ انہیں قبرستان میں جا کر قبر کھود کر زندہ قبر کے اندر جا کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، انہوں نے وہ کیا تھا مگر ایمان کو باقی رکھا۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں گے تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ کیا اپنے ایمان سے پھر جائیں گے؟ کیا ہم اپنے نسل کو ارتداد کے دلدل میں دھکیل دیں گے؟ نہیں،
کبھی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ہر حال میں آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے ذریعے، تمہاری جانوں۔ دکانوں میں آگ لگائی جائے گی، کارخانوں میں آگ لگائی جائے گی، تمہارے لوگوں کو ہراساں کیا جائے گا، خوف زدہ کیا جائے گا، جانی خطرہ بھی ہوگا، مال کا بھی خطرہ۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہر حال میں تم کو سننا پڑے گا ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے، اسرائیل سے، کرسچنوں سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکین سے اذًى كثيرا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں تم کو سننی پڑیں گی۔ تم کو وہ ملا کہیں گے، کٹھ ملا کہیں گے، کٹوا کہیں گے، کچھ بھی کہتے ہیں، تمہیں سننا پڑے گا۔ یہ قرآن نے کہا، آج نہیں کہا، 1400 سال پہلے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو بات کہی اللہ نے۔ اگر حالات کی پیچیدگیوں کے باوجود تم جمے رہے، تم اڑے رہے، تم اپنے آپ کو دین پر، ایمان پر روکے رہے، تم اپنی لباس پر ڈٹے رہے، تم اپنے تہذیب اور کلچر پر اڑے رہے، تم اپنے وضاحتہ پر سالم اور قائم رہے، اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف کو سامنے رکھا، تو سمجھ لو کہ یہ تو بڑی جواں مردی والی بات ہو جائے گی، بہت ہمت کی بات ہو جائے گی، اور اللہ یہ کہا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے، موٹے موٹے ہونٹ، رنگ ایک دم کالا، دانت کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ سفید نہیں، آزاد نہیں، غلام۔ غلام کا مطلب یہ تھا کہ وہ زرخرید غلام، اپنی مرضی سے ہنس نہیں سکتے تھے، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے تھے، اور غلام بھی کن کے؟ مکہ کا جو سب سے بدبخت مشرک اور کافر، بدتمیز قسم کا کرمنل اور گنڈا نمبر 1 تھا امیہ بن خلف، ان کے غلام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جادو سوار ہوا، اور کلمہ توحید سے اور نور نبوت سے ان کا قلب و جگر منور ہو گیا، اور انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امیہ بن خلف کو یہ بات اتنی ناگوار لگی اور اس کے ایگو کو ٹھیس پہنچا کہ غلام میرا اور ترانہ میرے دشمن کا، میرے گھر میں میرے دشمن کی بات چلے گی نہیں، بس مارنا شروع کیا۔ سیرت کی تمام کتابوں میں، تاریخ کی تمام کتابوں میں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذیت اور تکلیف اور مار پیٹ کی داستان ازہر میں امیہ بن خلف اپنے غلام بلال کے گلے میں رسی باندھ کر مکے کی پتھریلی زمین میں گھسیٹتا تھا۔
گرم انگاروں پر، دھکتے ہوئے انگاروں پر اور گرم ریت پر لٹا کر اور پھر پٹائیاں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا، امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی گلی میں گھسیٹ رہا تھا اور پیٹ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان مکے میں ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے حالات دریافت کرنے کے لیے خاموشی سے نکلتے تھے کہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے متوالوں اور دیوانوں کو کیا کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں، تاکہ ان کی پریشانیوں کا حل نکالا جائے۔ دیکھا تو بلال حبشی کو گلی میں پیٹا جا رہا ہے، اور امیہ کو دیکھ کر اس کے ساتھ جو گلی کے دوسرے لڑکے اور دوسرے بچے تھے، دوسرے لوگ تھے، وہ لوگ بھی مار رہے تھے، یہاں تک کہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن پر پورے جسم کا وزن دے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بلال حبشی کی زبان ایک بالش باہر نکلی ہوئی تھی، اور زبان سے صرف احد احد اور اللہ اللہ کی صدا آ رہی تھی، اور جب جب اللہ اکبر نکلے، جب جب احد احد کی صدا نکلے، اس پر امیہ بن خلف وزن مزید ڈالتا چلا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، فرمانے لگے کہ اے بلال، تو کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ کم سے کم یہ آواز تو زور سے نکال رہا ہے، اس کو اپنے دل میں کہہ لے تاکہ سختی سے بچ سکے گا۔ حضرت بلال نے کہا کہ صدیق اکبر، مجھے حیرت ہے کہ یہ بات میں آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ ارے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے سامنے اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے میرے بلال، تمہاری حالت کیا ہے؟ اور جب یہ جلوہ اور اللہ کی طرف سے جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بلال تیری حالت کیسی ہے، تو مجھے سکون ملتا ہے اور مجھے اطمینان ہوتا ہے، اور مجھے ان کی شدتوں کا اور تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ امیہ، ایسا کرو، اس غلام کو بیچ۔ بولو کیا قیمت دیتے ہو؟ جو قیمت بولو گے، منہ کھولو، قیمت دینے کو تیار ہے۔ امیہ نے کہا کہ صدیق، ابو بکر صدیق، ابو بکر، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم مکے کا بڑا عقل مند آدمی ہے، لیکن تو بڑا بے وقوف نکلا۔ ارے یہ غلام ہے، اس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ منہ بولی قیمت بولو، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اس غلام نے رکھا ہی کیا ہے کہ تم مجھے منہ بولی قیمت دینے کو تیار ہے؟ تو بڑا بے وقوف آدمی۔ قربان جائیے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم مکے کا بڑا سردار ہے، ارے تو پڑھلے درجے کا بے وقوف باولا نکلا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ اس بلال کی قیمت کیا ہے؟ آج اگر تو زمین و آسمان میں جتنی دولتیں ہیں، اگر وہ بھی میرے پاس ہو اور تو قیمت مانگ دے، تو خدا کی قسم وہ ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈال کر بلال کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کی خریدا، اور خرید کر آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کر دیا۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں آستانے نبوت کا خادم، میں مرتے دم تک آپ کا خادم رہوں گا، اور آقا جب تک رہے بلال مؤذن رسول رہے اور مسجد نبوی کے مؤذن کہلائے، اور آقا کے وصال کے بعد آپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکتے، اور آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی ملک سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں بھی داخل ہو جاؤ؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ آسانی کے ساتھ جنت مل جائے؟ 2-4 وقت نماز پڑھ لی، کرتا پہن لیا، پاجامہ پہن لیا، کسی کو تھوڑا سا چندہ دے دیا، کبھی چلہ میں گئے، کبھی کہیں دین کے مجلس میں چلے گئے، سمجھ گئے کہ جنت آسانی سے مل جائے گی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو ایسی شدت، ایسی تکلیف اور ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے قدم لڑکھڑانے لگے اور بالکل جھڑجھڑا گئے، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ کیا ہوا تھا شیخ ابی طالب میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو 3 سال تک مکہ کی گھاٹی میں اور بالکل حرم شریف کے قریب جو ابو طالب کی گھاٹی تھی، جس کو شیخ ابی طالب کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ جا کر دیکھیے کہ آج بھی کتنی خطرناک گھاٹی ہے، وہاں 3 سال تک حتہ پانی بند کر کے بائیکاٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا۔ قرآن نے کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ایسی شدتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ رسول علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ ان کے جانثار صحابہ اہل ایمان بھی بول پڑے متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ ذرا رکیے، ذرا دھیرج رکھیے، ذرا پیشنس رکھیے، گھبرائیے مت، پریشان مت ہو جائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے اور مدد ایسی آئی کہ 8 ہجری میں پورا عرب مسلمانوں کے قدموں میں۔ آج اگر ریاست بہار کے حالات میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اگر بنگال میں کوئی چینجنگ آتی ہے، اگر دلی میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، یہاں بیٹھا ہوا انسان بے چین ہو رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہمارا بھائی پریشان ہو رہا ہے۔ میاں یہ ساری حکومتیں بدلنے سدلنے والی ہیں، ہم لوگ اس حکومت کے ماننے والے ہیں جس کی حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی حکومت۔ وہی مالک ملک ہے، اسی کے ہاتھوں میں ہے ساری چیزیں۔ ہمارا ایمان اس خدا وحدہ لا شریک پر ہے جس کی حکومت نہ تو کبھی بدلی ہے اور نہ کبھی بدل سکتی۔ اس لیے حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کب مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش نہیں بتا دیجیے آپ ہمیں، ہمیشہ۔ اس لیے آپ اگر ٹرین میں ایک دکا یا فلاں بس اسٹاپ پر، یہ مسلمانوں کے ایمان کو تیز کرنے اور دھاردار بنانے کے لیے حالات آتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو جائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ تعلیم کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور یہ تماشا اور یہ ہوا جو ہماری قوم کے نوجوان کرتے ہیں، منشیات میں لگ کر یا دوسرے خرافات میں لگ کر، یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بدتمیز نہ بنے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ہیں کون اور ہمیں کرنا کیا۔ یہ بات طے ہے کہ اسلام اور عظمت اسلام یہ بڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ ختم ہونے کے لیے اور تباہ ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یاد رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ارے جس دن تاتاریوں نے بغداد میں اتنا قتل و خون کیا، اتنا قتل عام کیا کہ لوگ اور دنیا یہ کہتی تھی کہ روئے زمین سے مسلمانوں کا وجود مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جہاں سینکڑوں سال تک شاندار حکومت رہی جو دارالسلطنت اور خلافت کی راجدھانی تھی، وہاں جب گنہگاروں اور بدتمیزوں کو مار پڑی ہے مسلمانوں کو، تو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کے گھوڑے اپنے ٹخنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب دنیا سے مسلمانوں کا وجود مٹ تاریخ شاہی ہے کہ اللہ نے گنہگاروں کو، شرپسندوں کو، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن بدتمیزیوں میں لگ گئے، مسلمان تو کہتے تھے لیکن انتشار بھی پیدا کرتے تھے، مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن شریعت کا مذاق بھی اڑاتے تھے، مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن ہر خلاف شریعت کا کام بھی وہی کرتے تھے جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ آپ جائزہ لیں، گنیش پور جیسی بڑی مسلمانوں کی آبادی میں اتنے نوجوان ہیں جو منشیات، دارو اور سوکھا نشہ یا بھیگا نشہ، اس سے وہ الگ ہے اور آزاد ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو حیرت ہوگی، نوجوانوں کی تعداد میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو غالباً آدھے سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی درجے میں نشہ خوری میں مبتلا ہیں۔ کہتے تو مسلمان بھی ہیں لیکن سارا کام کرتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا۔ اللہ نے مغل کو اور تاتاریوں کو، منگولوں کو مسلط کیا اور وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے گئے اور وہاں قتل عام کیا، اور جب مسلمانوں کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا اور اچھی طرح سے مرمت کر دی گئی تو اللہ نے انہی تاتاریوں کو دوبارہ مسلمان بنا دیا، اور انہوں نے ہی پھر اسلام کی غلبہ کا اعلان کیا، اور حکومت ان کی وہاں سے لے کر افغانستان سے لے کر ہندوستان تک قائم رہی، اور ایک دو دن تک نہیں، سینکڑوں سال تک قائم رہی۔ علامہ نے کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، آسمان مل گئے کعبے کو صنم۔ سو میرے بھائیو، عظمت اسلام باقی رہے گی، یقین مانیے اس بات کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور حالات کی ستم ظریفی کا رونا نہ رو کر ہم اپنے حصے کا کام کریں، اور ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں اور ہر طرح کی تعلیم سے ان کو مالا مال کریں جن کی ان کو اس وقت ضرورت ہے۔ یہ کام کرنے کا برے حالات میں بھی، ارے حکومت میں برابر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا خدا کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نعوذ باللہ نہیں ہے۔ ہمارا رب وہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات، جو کن فیکون کا مالک ہے۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا سسٹم سے چلتی ہے۔ یقین مانیے آج بھی ملک ہندوستان میں میرٹ کو دبانا کسی کے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ میرٹ کو دبا دے اور کوالٹی کو چھپا دے۔ ایسا آج بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اندر میرٹ پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ ابھی آئی ایس کا رزلٹ آیا آپ نے دیکھا اپنے تعداد کتنی بڑی ہے آپ کی، یہ گزشتہ کئی سالوں کے بعد۔ کیا کہیے گا آپ؟ گورنمنٹ تو مودی جی کی ہے؟ نہیں، کسی کی بھی ہو، جو میرٹ ہے، جو پڑھے گا وہ بڑھے گا، جو دارو پیے گا اس کا لیور خراب ہوگا،
جو پڑھے گا وہ بڑھے گا، جو اپنے والدین کو ستا کر دھکے مارے گا اس کے بچے بھی اس کو دھکے مار کر گھر سے نکالیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قدرت کا سسٹم ہے، اور یہی عادت الہی ہے۔ بنگال میں یوں ہو گیا، گجرات میں یوں ہو گیا، میں جہاں ہو رہا ہونے دو، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، آپ متحد رہو، اور برے حالات میں بھی اپنے حصے کا کام ہر آدمی کرے۔ آپ کے حصے کا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، آپ کے حصے کا کام ہے متحد رہنا، آپ کے حصے کا کام ہے پکا مسلمان بن کر رہنا، ہم سب کے حصے کا کام ہے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا اور فاقہ کشی کر کے بھی اپنے بچوں کو تعلیم کرنا۔ میرا سیدھا تھا فلسفہ مسئلہ۔ اب یہ تقریر آپ مجھ سے 5 گھنٹے کروا لو، یا یہ پیغام مولانا وسیم اللہ صاحب ہمارے درسی ساتھی ہیں، اب 5 منٹ میں سے پیغام نتیجہ وہی ہے۔ مشکل حالات میں کام کیسے کیا جاتا ہے آپ سب یاد رکھیں۔ میں ایک مختصر سیرت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، مختصر۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا ہے نہیں فرمایا؟ ارے ہجرت فرمایا نہیں فرمایا؟ کیوں فرمایا ہے؟ بڑا شوق تھا کیا کہ مکہ اور خانہ کعبہ کو چھوڑ کر چلے جائے حجاز میں، جہاں لوگ جاتے تھے تو بیمار پڑ جاتے تھے، مدینہ کوئی جانا نہیں چاہتا، مدینہ کوئی نہیں جانا چاہتا تھا، حجاز یہ امراض کا گھر تھا۔ مدینہ تو منورہ ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں۔ مکہ چھوڑ کے جانا، ہجرت کے معنی چھوڑنا، جدائی۔ ہجرت کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب ایمان کا اعلان اعلان کرنے میں دشواری آ رہی تھی اور تبلیغ کرنا تھا، ایمان بچانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا، وہ واقعہ سیرت کا بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا، رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ سوا سب کو ان کی امانتیں حوالے کر دینا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی غرض سے سارے مکہ کے چودھری یکجٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتا راتی اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور صدیق اکبر نے اپنے غلام فہرہ بن مالک کو ساتھ لیا اور خاموشی سے نکل گئے اور پہاڑ میں جا کے چھپ گئے اور غار میں جا کر چھپے اور مکریوں نے جالا، پورا واقعہ۔ اور ہجرت کے لیے نکلے تو عام راستے سے نہیں، جو راستہ بالکل ہی غیر معروف تھا، اجنبی تھا، جیسے گنیش پورم ادھر سے نہ آ کر کے ندی میں ہیل کے آ جائے، تاکہ کوئی آدمی ہمارا پیچھا نہ کر سکے اور ہمیں پکڑ نہ سکے۔ مکہ میں معلوم ہوا کہ اچھا وہ نکل گئے، تمام نوجوانوں کو جمع کر کے اعلان کیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا، اور 100 سرخ اونٹنیاں انعام میں دی۔ سرخ لال اونٹنی کی قیمت بہت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان جس کا نام سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جعشم بھی لکھتا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے چلے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آیا، بعد میں حضرت سراقہ جنہوں نے پیچھا کیا تھا وہ مسلمان ہو گئے،
انہوں نے خود جو اپنا واقعہ بیان کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے واقعہ کو حضرت سراقہ کے حوالے سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں، حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھا کرتا ہوا قریب گیا تو میرا گھوڑا ٹخنوں تک پتھریلی زمین میں دھس گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں کیسے دھس گیا؟ میرا گھوڑا تو سب سے عمدہ نسل کا گھوڑا ہے۔ میں نے اس کو ایڑ لگایا، ڈانٹا، جھڑکا اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے میں نے تیر چلایا۔ تیر چلا کر لوگ فال نکالتے تھے، جیسے لوگ کبوتر اڑا کر فال نکالتے تھے کہ اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے آپ کے علاقے میں مچھلی مارنے جاتا ہے کوئی، اگر کسی نے پوچھ لیا تو لگتا ہے ڈھیلیا آدمی۔ یہ دیہاتوں کا دیکھتے نہیں ہیں آپ، بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ بلی گزر گئی تو گاڑی روک دے گا، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ حالانکہ اسلام کہتا لا حاما ولا خیر بہرحال یہ بدعقیدگی کی کوئی شے۔ تو اس نے ان کا بیان ہے کہ میں نے تیر چلا کر اپنی قسمت کا اندازہ لگایا کہ میں صحیح جا رہا ہوں۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ میرا تیر دائیں جانب جانے کے بجائے بائیں جانب چلا گیا، جس کا صاف اشارہ تھا کہ میرا یہ سفر صحیح نہیں ہے۔ لیکن لالچ میں اندھا ہو کر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ نہیں چلنا، اور پھر پیچھا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میں سننے لگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے غور سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ اتنا قریب میں پہنچ گیا تو میرا گھوڑا گھٹنوں تک پتھر میں دھس گیا۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، اور مجھے اپنی جان پر خوف ظاہر ہوا کہ اب میری جان پر خطرہ ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ کیسا واقعہ ہوا؟ پہلی بار میرے ساتھ، دو بار ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑگڑا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھوڑے پر جو مال و اسباب ہے آپ قبول کر لیجئے، لیکن میری جان بخش دیجئے اور مجھے امان دے دیجئے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ جاؤ، میں نے تمہیں جان کی امان دی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جاؤ، اور یہ سامان تمہارا ہمیں بھی چاہیے، تم لے کر جاؤ۔ ایک شرط ہے، کیا ہے؟ کہا کہ تم جو واپس جا رہے ہو، لوگ مجھے تلاشنے کے لیے آ رہے ہوں گے، صرف تم میرا پتہ کسی کو نہیں بتانا، یہ وعدہ۔ سراقہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ مجھے ملے میں نے سبوں کو واپس کر دیا کہ میں اس راستے سے واپس آ رہا ہوں، چلو ادھر نہیں گئے۔ اس تقریر میں، اس گفتگو میں ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ جب سراقہ واپس جانے لگے، یہی ٹرننگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ سنو، پھر وہ پڑھو۔ آقا نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جس دن تمہارے دونوں ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن ہیں۔ اس زمانے میں کسرا یعنی ایران کا بادشاہ، اس کا پاور ایسا ہی تھا جیسے آج امریکہ آپ کا سپر پاور ہے، ویسے ہی کسرا کا پاور ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سراقہ وہ دن کیسا لگے گا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن ہوں گے۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیرت سے، سراقہ نے حیرت سے کہا
کہ آپ کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں آپ کسرا بن ہرمز کی بات تو نہیں کر رہے؟ آقا نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں کسرا بن ہرمز کی ہی بات کر رہا ہوں، جو ایران کا بادشاہ ہے۔ یہ ہرمز ایک بڑا پہلوان تھا۔ آج کل آپ لوگ ابنائے ہرمز اور اسٹیٹ آف ہرمز کا نام بہت سن رہے ہیں۔ ایران کی جنگ ہرمز، کسرا بن ہرمز، آقا نے فرمایا ہاں ہاں اسی کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ بات ہوئی ختم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور صحابہ نے ایران فتح کرنے کے لیے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور گھوڑے دریا میں تیرتے ہوئے ایسے ہی ایران کے شاہی محل میں پہنچ گئے، اور کمانڈر نے یہ قسم کھائی تھی کہ جمعہ کی نماز ایران کے شاہی محل میں ادا کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سارے دیوانے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس کو پوری کر کے رہتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے تھے سمندر میں اور اس پار گئے، اور جمعہ کی نماز ایران کے شاہی محل میں ادا کی گئی۔ علامہ نے اسی کے بارے میں کہا ہے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بہرحال ایران فتح ہوا اور ایران کا سارا خزانہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں میں ڈال دیا گیا۔ جب تمام مال و دولت ایران کے لائے گئے مال غنیمت کے طور پر، تو اس میں کسرا کے وہ دونوں کنگن بھی تھے جو وہاں کا بادشاہ اپنے ہاتھ میں پہنتا تھا۔ امیر المومنین نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ۔ بلائے گئے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سراقہ یہ سونے کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہنو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست ثابت ہوا، اور سراقہ نے ایران کے بادشاہ کے کنگن کو اپنے ہاتھوں میں پہنا۔ میں اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے، ساتھیوں سے، ذمہ داروں سے، علماء سے، ائمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جیسے حالات میں ہجرت فرمائی تھی، اتنے بھیانک، خطرناک اور ڈراؤنے حالات مسلمانوں کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کا راستہ